ایک دفعہ پھر آپ کو پریس کانفرنس میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج آزاد جموں کشمیر کی 33 لیجسلیٹو اسمبلی کی سیٹوں پہ آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخاب جو ہے وہ جس انداز سے میڈیا کی آنکھ نے وٹنس کیا، اس کے ساتھ ساتھ پی ایم ایل این کی وزیر اعظم کی کرسی نے جس طرح سے اس انتخاب کو چوری کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، اور جو آزاد جموں کشمیر کے الیکشن میں نون لیگ نے اپنی حکومت کے سنگاسن پہ بیٹھ کر غنڈہ گردی، دہشت گردی اور کھلے عام دھمکیوں کی سیاست کو فروغ دیا، اس کی جھلک پنجاب کے اندر ہونے والی جو 10 سیٹوں پہ پولنگ ہے، خصوصاً سینٹرل پنجاب گوجرانوالا ڈویژن، جہاں سے نون لیگ نے 2018 کے الیکشن میں میجارٹی سیٹیں چوری کی تھی، جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے لگاتے خود بے عزت ہو گئے، وہ اس سینٹرل پنجاب کی 5 سیٹوں پہ جو گوجرانوالا ڈویژن کے اندر جو الیکشن ہو رہا تھا، اس میں جو اب تک کی ہمارے پاس اویلیبل انفارمیشن ہے، اس کے مطابق مجموعی طور پر نون لیگ نے خواص باختہ ہو کر بکھلاہٹ میں اپنی شکست کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے برملا طور پر دھمکیاں اور غنڈہ گردی کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ہمیشہ جو کشمیر بائی الیکشن یا کشمیر کا الیکشن ہے، وہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ رفلی 40 to 50 کے درمیان ہی رہا کرتا ہے، کہیں پہ بھی ایکسٹرا آرڈنری ابو 60 65 70 بہت ریئر کیسز میں کہیں ہوا ہوگا، اور یہ ایک روٹین پریکٹس ہے۔ جو پچھلا الیکشن کا ٹرن آؤٹ ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں، اور وہاں جہاں شاہی خاندان کے موسٹ بیلوڈ وزیر اعظم کو چنا گیا تھا، راجہ فاروق صاحب کو، تو اس وقت بھی ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم تھا۔ تو یہ ایک روایتی، چونکہ بکھرے ہوئے ووٹ ہیں پاکستان میں اور پنجاب میں خاص طور پہ، کوئی کسی گاؤں میں 50 ووٹ ہیں، کہیں 30 ہیں، کہیں 10 ہیں، کہیں 100 ہے، تو اس طرح وہ جب آپ اس پورے حلقے کو مختلف دیہات کے ساتھ جوڑ کے ایک پولنگ اسٹیشن بناتے ہیں، تو پھر وہاں ٹرن آؤٹ اس طرح حوصلہ افزا نہیں رہتا۔ جو اوورآل گرمی بھی ایک فیکٹر ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پنجاب میں آج بھی ٹیمپریچر جو ہے وہ بہت ہائی ہے، حبس بھی ہے اور چھٹی کا دن بھی ہے، اور عید کے ساتھ جڑا یہ الیکشن ہے۔ بہت ساری فیملیز جو ہیں ابھی بھی عید منانے میں مصروف عمل ہیں، اور کہیں نہ کہیں عزیز و اقارب اور دوست احباب کے ساتھ ان کے گپ شپ اور سیر و تفریح کے پروگرام چل رہے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے، کیونکہ چھٹی کے دن یہ الیکشن ہو رہا ہے اور عید کے ساتھ چونکہ یہ جڑا ہے، تو یہ بھی ایک ریزن ہے۔ لیکن اوورآل جو ٹرن آؤٹ ہے وہ پچھلے الیکشن اس کی کمپیریزن میں آپ انالیسس کر لیں گے کہ کشمیر کا جو پنجاب کے اندر یا اوورآل پاکستان میں ان کی 12 سیٹیں ہیں، وہاں جو ٹرن آؤٹ رہتا ہے وہ نسبتاً جو ہے وہ سلو ہی رہتا ہے، اور یہ عمران خان کی مقبولیت کا جو معیار ہے
اور جو ان کا اعلان ہے مقبولیت کا، وہ پی ٹی آئی یا حکومت نہیں، ان کے مختلف سروے رپورٹس جو ہیں وہ ان کی مقبولیت کو ثابت کر رہی ہیں، اور وہ یہ سروے رپورٹس اس بات کو یہاں کر رہی ہیں کہ عمران خان ہر دل عزیز رہنما ہیں اور کشمیریوں کے دل میں بستے ہیں، اور کشمیری ان کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو باریاں لے کے حکومت کرنے والے دونوں جماعتوں کے لیڈران ہیں، انہوں نے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا، اور سوائے کشمیریوں کو لالی پاپ دینے کے۔ اگر کشمیریوں کی وہ تمام جو کانسٹیٹیوشنل، لیگل، ہیومنٹیرین اسٹرگل ہے، اس کو دنیا کے سامنے کسی نے اجاگر کیا تو اس کا نام وزیر اعظم عمران خان ہے۔ بہت شکریہ، مذائقہ خیز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی تعیناتی، الیکشن کمیشن کے ممبران کی اوور آل پوزیشننگ، کانسٹیٹیوشنلی ان کی پلیسمنٹ، اور الیکشن کمیشن کے بائی لاز، رولز، ان کے ایس او پیز اور تمام قواعد و ضوابط بنانے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ الیکشن کمیشن اے جے کے کی ہے، اور الیکشن کمیشن اے جے کے کو جو ریگولیٹ کر رہا ہے وہ وزیر اعظم نون لیگ کا ہے، اور وزیر اعظم نون لیگ کا اپنی زیر نگرانی یہ تمام فہرستیں جو الیکشن کی ایک پروسیجرل ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان کی زیر نگرانی بنتی رہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ اے جے کے میں کس طرح ان لسٹوں کے اندر رد و بدل کر سکتی ہے؟ پی ٹی آئی نے ابھی تک وہاں کسی سرکاری ادارے کے اندر کوئی پلیسمنٹ نہیں کی، تو وہاں ووٹر لسٹوں کے اندر اندراج اور اخراج جو ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں، یہ نون لیگ کی کارستانیوں کی داستان ہے، اور نون لیگ نے ہو سکتا ہے گھر کو آگ لگی ہو گھر کے چراغ سے، وہ اپنے اندر ہی اپنے غدار تلاش کرے۔ ہمیں جو رورل ایریاز ہیں سارا دن یہ شکایتیں موصول ہوتی رہیں کہ نون لیگ نے جو ووٹر لسٹیں بنائیں، جو اس الیکشن کمیشن کے ذریعے ووٹر لسٹیں بنی، انہوں نے وہاں دانستہ طور پہ ہمارے ساتھیوں کے نام نکالے، لیکن یہ مقابلہ ہے یہاں ووٹنگ کے دوران جو اویلیبل ووٹر لسٹیں ہیں اس کے مطابق پول ہونا ہے، جس نے اکثریت لینی ہے اس نے جیتنا ہے۔ باقی اگر حتمی نتیجہ جب تک نہیں آتا میں اس پہ کوئی رائے نہیں دے سکتی، صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ جو کشمیریوں کے دروازے پہ ترقی اور خوشحالی نے دستک دی ہے، کشمیریوں نے اس کو پذیرائی دی ہے، اور یہ پہلے مسلسل کئی بار اس بات کو ہم اجاگر کرتے رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ الیکشن کمیشن اے جے کے کا جو جانبدارانہ کردار ہے اس کو بے نقاب کرتے رہے، لیکن الیکشن کمیشن نے کسی طرح بھی اب تک اپنی غیر جانبداری کا ثبوت نہیں دیا۔ کل کی جو سر عام الیکشن کمیشن کے منہ پہ لگنے والے تماچے ہیں وہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ شاہی خاندان اور یہ ذل سبحانی کے پیروکار اور اس کی جماعت جو ہے وہ ہمیشہ قانون کو گھر کی لونڈی سمجھ کے یرغمال بنا کے جس طرح موم کی طرح اپنی مرضی سے اس کو موڑتے رہے ہیں، ان کے مزاج میں نہیں ہے کہ قانون کا احترام کیا ہوتا ہے، ان کے مزاج میں نہیں ہے کہ قانون جو ہے وہ طاقتور ان کو کسی صورت وارے میں نہیں ہے، اور کمزور اداروں کو ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے والا یہ خاندان جو ہے انہوں نے الیکشن کمیشن اے جے کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے، اور اس الیکشن کمیشن کی دانستہ معنی خیز خاموشی جو ہے وہ بہت سارے سوالات کو جنم دے رہی ہے، اور آپ کے جو تحفظات ہیں
اس پہ مہر لگا رہی ہے کہ یہ گٹھ جوڑ ہے، یہ ملی بھگت ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ مکمکا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا ان کو جلسے کے اندر اس طرح کا عمل ہونے کے باوجود اب تک ٹس سے مس نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارا جو ہے وہ میچ فکس تھا، اور فکس میچ کے اندر ان کو یہ سپیس دی گئی کہ جہاں سے نون لیگ بری طرح ہار رہی تھی، نون لیگ کو اپنے زندہ رہنے کے لیے یہاں ایک مصنوعی آکسیجن فراہم کرنے کا موقع فراہم کیا گیا، اور الٹیمیٹلی اس کی اکھڑتی سانسیں جو تھیں نون لیگ کی، ان سیاسی سانسوں کو بحال رکھنے کے لیے جو یہ کوشش کی گئی وہ الیکشن کمیشن کے غیر جانبدارانہ جو رول ہے اس پہ سوالیہ نشان اٹھاتی ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ کو نااہل کیا جائے، اور اس کے لیے جو لیگل پروسیجر ہے وہ ہمارے کینڈیڈیٹ کی طرف سے آلریڈی الیکشن کمیشن کو سبمٹ کر دیا گیا۔ نفرت کے ساتھ اس کا نام لیں، کیونکہ جو پاکستان سے نفرت کرتا ہے عوام اس سے نفرت کرتے ہیں، اور اپنی نفرت کا اظہار عوام جو ہے وہ ووٹ کی پرچی سے کیا کرتے ہیں، اور قانون کی عملداری سے الٹیمیٹلی پاکستان جو ہے اس کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ جو لندن میں ہونے والی ملاقاتیں ہیں اس سے نون لیگ کا جو اصل حقیقی چہرہ ہے وہ بے نقاب ہوا ہے، اور بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آئی ہے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ دشمن کے ہاتھ میں کھلونا بن کے پاک سرزمین کے خلاف ناپاک عزائم رکھنے والے جو ہیں وہ کسی حد تک بھی جانے کے لیے پاکستان کے خلاف تیار ہیں، اور انشاءاللہ ہم جن کو چور کہتے تھے وہ آج قوم دیکھ رہی ہے کہ وہ چور سے بھی آگے جا کے اپنے آپ کو غداروں کی فہرست میں جگہ ڈھونڈنے میں مصروف عمل ہے۔ وہ الطاف حسین کے ماضی سے سبق سیکھیں، اس کو دیکھیں، نشان عبرت بنے ہوئے اس کے اوورال عمل کو دیکھیں، اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ جس نے سیاست پاکستان میں کرنی ہے اس نے پاکستان کے مفاد کو اگر سیکنڈری ٹریشری کیٹیگری کے طور پہ رکھنا ہے تو پھر عوام کی اولین ترجیح جو ہے وہ سب سے پہلے پاکستان ہے، اور سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگانے والے جو آج عمران خان کے جیالے تھے، عمران خان کے چاہنے والے تھے، عمران خان کے کھلاڑی اور سپاہی تھے، انہوں نے ہر پولنگ سٹیشن پہ سب سے پہلے پاکستان کا ٹھپا لگا کے عمران خان کے بیانیے کو پذیرائی دی ہے، عزت دی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، اپنے خون سے جو اپنی داستان لکھی ہے قربانیوں کی اور اپنی جد و جہد کی، حکومت پاکستان، حکومت پنجاب اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام ان قربانیوں کو کبھی بھی ضائع نہیں جانے دیں گے، اور انشاءاللہ ان کے حق خود ارادیت کے لیے ان کی ہر سطح پہ جو حمایت ہے وہ ہم جاری رکھیں گے۔ ہمیشہ کی طرح کل بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے بنائے ہوئے قواعد و ضوابط کو ہوا میں اڑاتی رہی، اور جو نوٹس سے دیا گیا کیونکہ کمپین ختم ہو چکی تھی، اور الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن کو جو اپنا کردار ہے وہ ادا کرنا ہے، کیونکہ سٹنگ ایم پی ایز اور ایم این ایز نون لیگ کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے تقریریں کرتے رہے، اور جس طرح سے حکومت کو اور ہمارے کارکنان کو دھمکاتے رہے، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کے پاس بیچنے کے لیے، عوام کو بتانے کے لیے، عوام کو اپنی آنے والی نسل کو بہتر مستقبل کی حکمت عملی اور روڈ میپ دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ عمران خان پہ تنقید ہو، سوائے اس کے کہ عمران خان کو ٹارگٹ کر کے اور سیکیورٹی اداروں کو بدنام کر کے
بین الاقوامی سطح پہ پاکستان مخالفین کے دل جیتنے کی کوشش کی جائے. پاکستان کے عوام کے دل آپ جیتنے میں ناکام رہی ہیں، تو پاکستان کے عوام آپ کو چونکہ کسی جگہ بھی پذیرائی نہیں دے رہے، تو آپ کو پاکستان کے مخالفین کے ہاتھوں کھلونا بننے کی ضرورت محسوس ہوئی. اور نواز شریف کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ الطاف حسین ثانی کا روپ دھارنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس کا انجام ذہن میں رکھیں. آپ الطاف حسین کی طرح اتنے مقبول لیڈر نہیں ہیں جو اس کی پاکستان مخالف سوچ، عوام کے مفادات کے منافی عمل اور الٹیمیٹلی قومی مفاد سے کھلواڑ کرنے کا آپ نے دیکھ لیا کہ انجام کیا ہوا، کہ آج وہ عبرتناک جو ان کا اس وقت ماضی، حال اور پھر مستقبل ہے. اور میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ جو عوام کا، اس پاکستان کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو، عوام کے لیے وہ نفرت کا نشان بن جائے. جو عوام کے ساتھ کیا گیا وعدہ ہے کہ پنجاب امن کا گہوارہ صوبہ بنے گا، پنجاب کے اندر ہم نفرت کی سیاست کو ختم کریں گے، یہاں محبت کے دیپ جلیں گے، اور قیادت کو چننے کا اختیار جو ہے وہ عوام کے پاس ہے، ووٹر کے پاس ہے. نتائج یہاں کیا آتے ہیں، حالات کیا بنتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ کشمیریوں نے اپنی ترقی اور خوشحالی کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پہ ٹھپا لگایا. اور مجھے یقین ہے کیونکہ سارا دن جو حلقوں کی پلس لیتے رہے ہم، تو ہم نے دیکھا کہ جو جوش و خروش پی ٹی آئی کے کیمپس میں دکھائی دیا، پی ایم ایل این کے کیمپ جو ہیں وہ ویران اور مایوسیوں کا شکار تھے. جو کل ایک یہاں سرکس اور تھیٹر سجایا گیا سیالکوٹ میں، وہ بھی پوری قوم نے دیکھا کہ اس تھیٹر کا آغاز لاہور کے 14 ایم این اے کے حلقے سے ہوا، اور یلغار کے ساتھ جعلی راجکماری دندناتی ہوئی، کاموں کی مرید کے اور براستہ گجرانوالہ، پھر آخر میں ڈسکا سے ہوتی ہوئی، تمام جو اپنے ساتھ کراؤڈ کو اکٹھا کر کے سیالکوٹ کے اندر جلوہ گر ہوئی. اور یہاں آ کے انہوں نے جس زبان کا استعمال کیا، جس طرح اپنے شکست خوردہ ان کارکنان کو حوصلہ دینے کی ناکام کوشش کی، اور یہ ثابت کیا کہ قانون کا مذاق اڑانا، قانون کو گھر کی لونڈی بنانا اور قانون کو پاؤں کے نیچے روندنا ان کا بہترین مشغلہ ہے. آج میں اپنے ان تمام پاکستان تحریک انصاف کے ہراول دستے کے کارکنان کو، اپنی جماعت کے ان تمام انتھک محنت کرنے والے لیڈران کو، اور خصوصاً وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو مبارکباد دوں گی کہ آپ نے حقیقی جمہوری عمل میں جو دنیا کو پاکستان کا ایک حقیقی اصلی چہرہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ نون لیگ کی زیر قیادت یہ انتخابات، جہاں 33 سیٹوں میں جو غنڈہ گردی آپ نے دیکھی، وہاں پنجاب کے اندر ہونے والے انتخاب کو آپ کمپیریزن کر لیں. ایک طرف ان کا انتخابی محاذ اور مارکہ جہاں ان کی حکومت ہے، وہاں انفارچونیٹلی ہماری قیمتی جانیں 2 کارکنان جو ہیں وہ بھی لقمہ اجل بنے.
اور سرے عام ان کو گولیاں ماری گئیں، ان کو شہید کیا گیا، اور یہ پیپلز پارٹی کی کارستانی جو ہے وہ بھی پوری قوم نے دیکھی کہ جو جمہوریت کے چیمپئن اور جمہوریت کے علمبردار اور جمہوری لبادہ اوڑے ہوئے جماعت جو ہے اس نے کس طرح مخالفین کو گولیوں سے بھون کے ان کی زبان کو بند کرنے کی کوشش کی۔ اور پنجاب کے اندر ایک طرف ہماری مخالفت میں کیمپ لگے ہوئے تھے اور دوسری طرف ہمارے حمایت میں کیمپ لگے تھے۔ کسی جگہ ہم نے مخالف کو نہ اٹھا کے تھانوں میں بند کرایا، نہ ہم نے مخالفین پہ جھوٹے اور جعلی پرچے کرائے، اور نہ کہیں ہم نے مخالف پولنگ سٹیشنز پہ بیٹھے جو مختلف کارکنان تھے ان کو جیلوں میں بند کروا کے اپنی حمایت میں تبدیل کرنے کا کوئی ایسا عمل میڈیا کی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ کرتا ہے کہ جعلی راجکماری نے جو آزاد جموں کشمیر کے الیکشن میں نفرت کے بیج بوئے اور جس طرح اپنے پاپا کے بہترین دوست کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ وہ آج بھی ان کے ساتھ جاری نبھا رہے ہیں اور اپنا نام جو ہے وہ پاکستان کے غداروں کی لسٹ میں ڈھونڈنے میں مصروف عمل ہے۔ پوری قوم نے دیکھا کہ گوجرانوالا ڈویژن کے اندر ہی نون لیگ کے ایم ایل اے کے کینڈیڈیٹ نے جس طرح پوری قوم کی تضحیک کی، پاکستان کی قومی سلامتی پہ حملہ کیا، پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو پامال کرنے کے لیے جو بیانیہ سامنے لے کے آئے کہ ہمیں اگر الیکشن میں ناکامی ہوئی تو ہم ہندوستان سے مدد مانگیں گے، یہ وہ سوچ ہے جو شاہی خاندان کے درباریوں اور حواریوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو ہمیشہ نون لیگ نے پاکستان مخالفین کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، جس کا محور اور مرکز پاکستان کو نقصان پہنچانا اور الٹیمیٹلی اپنے اقتدار کے لیے پاکستان کے مخالفین کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے کھیلنا۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کے مخالفین جو ہیں وہ کس طرح ذل سبحانی عرف نواز شریف کی گود میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف تضحیک آمیز بیانات اور پوری قوم کو اور اس ملک کو جس طرح سے میں وہ لفظ نہیں دہرانا چاہتی، اگلے ہی دن وہ شخص جس نے پاکستان کی پوری ہماری جو سوشو کلچرل ریلیجیس ویلیوز تھی اور جو حساس ہے پاکستان کی، اس پہ حملہ کیا اور اس کو پناہ کس کی گود میں جا کے ملی، لوری اس کو کس نے سنائی؟ وہ شاہی خاندان کے ذل سبحانی صاحب اور مریم کے پاپا، جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے مخالفین کے ہاتھوں میں ربڑ سٹیمپ کے طور پہ استعمال ہو کے اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کی کوشش کی، اور جو ایڑی چوٹی کا زور پاپا کی دختر نے کشمیر کے
ان حسین پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے پاکستان کی ان نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے جو بیانیہ ترتیب دیا، میں پوری امید ہوں کہ انشاءاللہ وہ بیانیہ جو ہے ان برف پوش پہاڑوں میں آج غیرت مند، جرت مند، محب وطن وہ تمام جو کشمیری تھے انہوں نے دفن کر دیا۔ اور اس حلقے کے اندر جو سارا دن پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا ایک پرامن ماحول میں پولنگ ہوئی، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی پولنگ سٹیشنز پہ قابل ذکر کوئی ایسی کارروائی سامنے نہیں آئی جس سے یہ تاثر لیا جائے کہ پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب کے اندر ہونے والا جو انتخابی معرکہ ہے اس میں کسی جگہ بھی اس نے اپنی حکومتی اختیارات اور حکومتی وسائل کا استعمال کیا۔